بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل اللہ البیع وحرم الربا صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائی دوستو بزرگوں، ہم سب کو یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ میں اور ہم سب اور دنیا کی تمام مخلوق ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ پاک ہمارے رب ہیں۔ جب یہ بات سمجھیں گے تبھی اللہ کی بات ماننا آسان ہوگا۔ آدمی اللہ کی بات کیوں نہیں مانتا؟ کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی قدر و قیمت، اللہ کا جو اس کے دل میں خیال اور خوف ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ یہ بھی کہا کہ اللہ رحیم و کریم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ یہ بھی کہا کہ اللہ قہار و جبار بھی ہے، اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے۔ تو ہم ایک چند باتیں سن رہے ہیں گزشتہ جمعہ سے معاشرت کے بارے میں، جس میں کمائی کے ذریعے، کیونکہ آدمی کی آمدنی کا حلال ہونا اور کمائی کا حلال ہونا یہ اتنا ضروری ہے کہ دوسری جتنی بھی عبادتیں ہیں اور جہاں جہاں جو چیزیں ہیں ان میں اس کا دخل ہے۔ کیونکہ آدمی کمائے گا تو کھائے گا تو بدن میں قوت ہوگی، اور اسی قوت سے پھر ساری عبادتیں ہوگی، جانی عبادتیں بھی اور مالی عبادتیں بھی۔ اس لیے اللہ پاک نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے جو چیزیں حلال کی ہے انہیں استعمال کرو، جو چیزیں حرام کی ہے اس سے بچ جاؤ، بس۔ اب یہاں بات یہی آتی ہے کہ جیسے ابھی جو ہمارا مضمون چل رہا ہے کہ اللہ پاک کہتے ہیں احل اللہ البیع، میں نے تجارت کو حلال کیا، وحرم الربا، اور میں نے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں، میں نے سود کو حرام کیا۔ اب یہاں ہماری سمجھ میں آوے کہ نہ آوے، یعنی یہ بات سمجھ لینے کی کہ جہاں اللہ کا صاف حکم آ گیا اب وہاں ہماری سماج، ہمارا اوپینین، ہمارا خیال یہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ یعنی اس کو بیچ میں لانے کی جگہ ہی نہیں ہے کہ ایک چیز کو قرآن نے صاف صاف حرام قرار دے دیا کہ بھائی سود حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اب اس میں تم یوں کرو تو انہیں ایسا کرو تو انہیں میری سمجھ میں یہ آتا ہے، یہ ساری چیزوں کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، یہاں اسی کو تکبر کہتے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہاں بھی آدمی کو تکبر آڑے آتا ہے کہ یار میری سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا کرا ہوا ہے، نہیں مولانا نہ کہتے ہیں قرآن میں ایسا تو نہ کیا، پر ایسا تو کہیں ہوئے، ارے ہووے کہ نہ ہووے، تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کے غلام ہو، اور اللہ کا حکم ہے تو مان لو، بس اسی میں کامیابی ہوگی۔ اگر یہاں آدمی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے جائے گا تو تکلیف کے سوا کچھ نہیں ہوگا اس کو۔ جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر جو پہلی سورت ہے سورۃ البقرہ، اس کا نام ہی اسی واقعے کی مناسبت سے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کا قتل ہوا اور لوگوں نے صبح کو اس کی لاش باہر پڑی ہوئی دیکھی۔ اب آپس میں تحقیق کرنے لگے کہ یار اسی کو تو لگتا ہے کسی نے قتل کر ڈالا، تو کس نے اس کو مارا؟ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ کوئی طریقہ بتائیں جس سے قاتل تک ہم پہنچ سکیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ سے پوچھ کے بتاتا ہوں، کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے براہ راست باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ کی طرف سے حکم آیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہی حکم سنایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ کا حکم ہے ایک گائے ذبح کرو، اس کے گوشت کے ٹکڑے لو، یہ لاش کو مارو۔ کیا ہوگا؟ لاش کھڑی ہوگی، قاتل کا نام بتائے گی، واپس مر جائے گی۔ اب آدمی یہاں سوچے کہ یار میرے کو تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ نہیں آتا، لیکن اللہ کا حکم ہے، یہاں صاف صاف ہے ان اللہ یأمرکم، اللہ حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ۔ اب تم کو اپنوں پہ ایسا تو نہیں ہوتا، ہوگے کہ نہ ہوگے وہ دوسرے نمبر کی بات ہے،
بعض مرتبہ ہوتا ہے نا کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ بطور آزمائش کے حکم بھی دیتا ہے کہ تمہاری سمجھ میں آوے وہ تو باتیں مانتے ہو، لیکن جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتی وہ بھی میرا حکم سمجھ کے مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ امتحان ہر طرح کا لیتے ہیں نا، کہ ایک تو جو آدمی کو دکھتا ہے نا سمجھ میں آتا ہے نا وہ تو سب مانتے ہیں، لیکن صرف میرے کہنے پر تمہاری اپنی عقل، تمہاری سمجھ، تمہاری سوچ، بلکہ ساری دنیا کے خلاف بھی تم میری بات مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اسی کا بھی تو امتحان ہے۔ اب یہ سیدھا سیدھا حکم تھا، مان لیتے کام ہو جاتا، لیکن بنی اسرائیل میں بڑے عجیب و غریب قسم کے لوگ تھے، ایسے ہی جات جات کے خیال۔ اللہ پاک نے سیدھا سیدھا حکم دیا ان تذبحوا بقرہ قالوا اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو پھر جات جات کے سوال، قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، قال ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، یہ تو بتاؤ کہ گائے کیسی لاویں، کالی لاویں کہ سفید لاویں؟ تو اللہ پاک نے کہا جاؤ گولڈن کلر کی سنہری ڈھونڈ کے لاؤ۔ پھر کیسی لاویں؟ تو کہ اس کو نہ کسی نے جوتا ہو، نہ کسی نے وزن ڈالا ہو، نہ اس میں کوئی عیب ہو، کرنا تو وہی تھا، لیکن اپنا دماغ دوڑانے گئے تو سوائے پریشانی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ اس لیے بھائی دوستو یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیں، بعض موقعوں پہ شریعت کے کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جو ہماری سمجھ سے بہت پرے ہوتے ہیں، ہمارے دماغ میں آتے ہی نہیں ہے، یار ساری دنیا کہتی ہے ایسا، پر ہم ساری دنیا کو نہیں دیکھنے آئے ہیں، ہم اللہ کا حکم دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا بہت سی مرتبہ یہ کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا، پر ہماری یہ جو سمجھ ہے یہ سمجھ بھی تو اللہ نے بنائی ہے نا، اور اللہ باقی نے تو یہ حکم دیا ہے ہم کو کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، سود حرام ہے، تجارت حلال ہے۔ اب تمہارے کو کرنا کیا ہے؟ تو کہ تجارت کرو، سود سے بچو۔ لیکن ہمارے زمانے میں لوگ الگ الگ قسم کے مسائل پوچھتے ہیں، گھما پھرا کے باتیں پوچھتے ہیں، ایران دوران کی باتیں پوچھتے ہیں کہ ایسا کرے تو چلے نہ ایسا۔ بھائی کوئی بھی اینگل سی بیاج کوئی بھی حالت میں نہ چلے، بلکہ علماء نے تو یہاں تک احتیاط بتائی ہے کہ اگر کسی آدمی کو بینک کے کسی کام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی دھندا نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں ہے، تو خالی خالی سیونگ کھاتا بھی نہ کھلا ہوئے کہ وہ اس میں 1000 روپے رکھے گا، وہ 1000 روپے پہ بینک جو بھی ٹرانزیکشن کرے گی اور بیاج اس کو بھی دے گی، خود بھی کمائے گی، تو گویا یہ بھی اس میں مدد کرنے والوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ اچھا دوسری بات، آج کل ہمارے معاشرے میں ایک اور چیز عجیب چل پڑی ہے، بیچ بیچ میں بات نکلی، تو دیکھو یہ ایک خیال ہے، ہو سکتا ہے اس میں کچھ گنجائش بھی ہو، لیکن ایک سوچنے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک بندے کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں جیسا بندہ گمان کرتا ہے، یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی کی بات ہے کہ بندے کے ساتھ اللہ ویسا معاملہ کرتا ہے جیسا بندہ گمان کرتا ہے۔ اور اس حدیث کی شرح میں علماء نے لکھا کہ اس کا مطلب عام چیزیں جیسے بیماری، صحت، چھوٹی موٹی چیزیں، کہ آدمی اللہ سے اچھا گمان رکھے، اللہ اچھا معاملہ کرتے ہیں۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیسا ہوا خبر ہے، کہیں کیمپ کا بورڈ سنا کہ وہاں آیوشمان کارڈ بنتا ہے تو سب لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، گویا یہ آگے جا کے بیمار پڑ ہی جائیں گے۔ یہ کیا ہوا؟ پانی سے پہلے پال باندھو، پر اپنے تو یہی گمان کرو نا کہ میرے کو کوئی بڑی بیماری نہ آوے، میرے کو کیا نہ آوے، میرے کو کوئی بڑی بیماری اللہ دے ہی نہیں، میرے کو ایسے کوئی کار وار کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ہاں جسے واقعی میں ضرورت ہے وہ جا سکتے ہیں، لیکن آدمی کو ضرورت نہیں، پھر بھی جو کار بنتا ہے لاؤ بنا لو، کچھ فائدہ ملے گا، پر کیا فائدہ ملے گا؟ آدمی پوچھتا نہیں ہے، آدمی اس کے اندر تحقیق نہیں کرتا۔ بھائی کسی کو ضرورت ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے پھر اس کی پروسیس ہوتی ہے، ہر سال اس کو رینیو کرانا پڑتا ہے، نہ کہ خاندان کے بنا لیتے کہ کبھی بیمار پڑ جاؤ تو کام آوے، اور میں تو اللہ سے یہ گمان رکھوں نا کہ اللہ میرے کو ایسی بڑی بھینکر بیماری نہ دے دے۔ یہ ایک خیال ہے۔ اور بھی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو آدمی اپنے گمان سے خود کو مشقت میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہاں بات چل رہی تھی ہماری کہ بھئی اللہ نے کہا حرم الربا، تو یہاں پہ بات پوری ہو گئی۔ اب کوئی کچھ بھی کہے، کسی بھی طرح سے کہے سود حرام ہے تو حرام ہے۔ اچھا ہمارے زمانے میں اب لوگ اس کی بہت جات جات کی الگ الگ شکلیں نکالتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں ایک بہت عام شکل ہے، کیا شکل ہے؟ کسی آدمی نے کسی سے مانگے ادھار،
یار دھندے کے لیے 2-3 لاکھ روپے ادھار دینے، تو کہ ایک کام کر دے، ادھار تو نہیں ہے، تو میرے کو نفع کتنا دے گا؟ میں تیرے کو دیتا ہوں 5 لاکھ، مہینے نفع کتنا دے گا؟ بھائی کون سا نفع نے کیسا نفع؟ بھاگیداری تو نفع اور نقصان دونوں کی ہوتی ہے، خالی نفع کی بھاگیداری کو ہی تو سود کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہیں، اور وہ بیٹھی آوک لے رہے، میں نے اس کو 5 لاکھ دیے، وہ ہر مہینے میرے کو 5,000 دیتا ہے، پر نقصان کا کیا؟ آدمی علماء کرام سے پوچھتا نہیں ہے۔ پھر جب یہ سود والی کمائیاں گھر میں آتی ہے تو رحمتیں، برکتیں، راحتیں اور خوشیاں لے کے چلی جاتی ہیں۔ اچھا، دوسری بات، آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے زمانے میں یہ بات فرمائی تھی کہ قرب قیامت کے قریب ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ سود سے بچنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کے دھوئیں تک تو پہنچ ہی جائیں گے، یعنی سود کا دھواں تو کہیں نہ کہیں سے ان کی ناک میں پہنچ ہی جائے گا۔ اور آج کل وہی زمانہ ہے کہ اس کو اتنے اچھے اچھے کپڑے پہنا کر، اتنی اچھی اچھی اسکیماں پہنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ اس سے، لیکن آج کے دور میں بھی جس سے بچنا ہو بچ سکتا ہے، لیکن جو صاف صاف بیسک چیزیں ہیں، آج میں آپ کو سچی بات بتاؤں، ہمارے اپنے محلوں میں، ہمارے علاقوں میں آپ تحقیق کر لو، ہر 2-4 گھر چھوڑ کے ایک آدھ گھر ایسا مل ہی جائے گا جنہوں نے اپنے بچوں کے نام پہ بینک میں ایف ڈیاں کرا کے رکھی ہے کہ 10 سال بعد ڈبل ہو جائیں گے۔ انہوں نے کیا کر کے رکھی؟ ایف ڈی کرا کے رکھی ہے۔ بہت سے مسلمانوں میں ایسے مل جائیں گے جنہوں نے اپنی بچیوں کے پوسٹ آفس میں سکنیا کھاتے کھلا کے رکھے ہیں کہ میں 10 سال تک 1000 بھروں گا، جب چھوکری 18 کی ہوگی تو 18 لاکھ ملیں گے، اور وہ بیاج ہے بھائی۔ ایسے بہت سارے ملیں گے جنہوں نے پوسٹ میں بانڈ لے کے رکھے، گورنمنٹ کے بانڈ لے کے رکھے، لینے سے پہلے نہیں پوچھتے۔ بھائی ہر چیز حلال نہیں ہوتی، اور ہمارے لیے یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشاد فرمایا، ایک لقمہ آدمی کی 40 دن کی عبادتوں کو ختم کر دیتا ہے، بلکہ یوں فرمایا حدیث پاک میں، ایک آدمی لمبے لمبے سفر کرے جو دعا کے قبول ہونے کی علامت ہے، پھٹے حال، پرانے کپڑے، چیتھڑے، دھول مٹی میں ایک دم بالکل بیچارہ لگ رہا ہے کہ لوگوں کو بھی ترس آئے گا تو اللہ کو تو اور زیادہ آئے گا، اور وہ ہاتھ لمبے کر کر کے کہ یا اللہ یا اللہ، لیکن کھانا پینا لباس سب حرام سے ہے، تو اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ اور آج ہم یہ کہتے ہیں یار اپنی تو کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، تو دعا قبول ہونے کے لیے حلال تو پہلی شرط ہے۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، یہ ساری چیزوں کو یہ بہت ضروری رکھتی ہے، ہم یوں نہیں سمجھیں چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور گناہ کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ سے جنگ ہے، بلکہ یہاں تو یوں کہا کہ یہ سود اور سودی کاروبار اور سودی نظام یہ تو اللہ سے جنگ کرنے جیسا ہے، اور گویا اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیت سکتا ہے؟ کتنے مارکیٹنگ کے نام پہ اس میں لگے ہوئے ہیں، کتنے کارڈ کے نام پہ ادھار میں چیزیں خرید کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یاد رکھیں بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں اپنے سود لیتے کہاں ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لینے والا بھی برابر کا گنہگار، دینے والا بھی برابر کا گنہگار۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو لیتے نہیں ہیں پر دیتے، جہاں ضرورت پڑی تو عادت پڑ گئی، بیاج پہ لیا ہے، بیاج پہ لیا ہے، بیاج پہ لیا ہے، ان کو اندر آپ اگر تحقیق کرو تو وہ آج تک بیاج نہیں ملیں گے، کبھی اونچے آتے ہی نہیں ہیں۔ بھائی تھوڑا کم کھا لو، ایک وقت کا مت کھاؤ، سادگی پہ آ جاؤ، لوگوں کو مت بلاؤ، شادیوں میں خرچے مت کرو، لیکن بیاج میں تو مت پڑو۔ اور آدمی دیکھے گا تو پتا چلے گا کہ یہ سارے ادھر ادھر کے خرچوں میں زیادہ تر لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بھائی آپ کا کام چھوٹے سیدھے سادے فون سے چل رہا ہے، بڑے فون کا بجٹ نہیں ہے، پھر بھی ہفتے پہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی جونی گاڑی سے کام چلاؤ نا، نئی گاڑی ہفتے پہ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھا سادہ فریج بیچارہ گھر میں کام دیتا ہے کہ نہیں اب تو کچھ نوا لاؤ ہے تو ہفتے پہ اٹھا لائے 0% یار، تو تمہارا سگے والا ہے کہ تم کو یوں ہی دے دے گا، جب اس کی جڑ میں جاؤ گے تو پتا چلے گا کہ اس میں بھی بیاج ہے۔ لیکن آدمی پوچھتا نہیں ہے، 1 روپیہ بھر کے لے آیا اور کانسی لے آیا۔ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک تعلیم دی ہے جو ہمارے لیے بڑے کام کی ہے کہ اللہ کے بندو درمیانہ روی اختیار کرو، کبھی فقیر نہیں بنو گے، اپنی احتیاط جتنی ہے اس کے اندر رہو نا، اسی کا نام تو صبر ہے۔ کہ آدمی دیکھے یار وہ دیکھو حرام کر کر کے کہاں کہاں پہنچ گیا نا، اپنے حلال میں آئی ہیں، تو یہی تو صبر ہے اور اسی پہ تو جنت ہے۔
ایک اللہ والے کہتے ہیں جس طرح دنیا میں آج ایک آدمی غریب اور حلال کما کر اور مشقت والی زندگی گزار کر کبھی للچائی اور افسوس کی نظروں سے دنیا کے مال والوں کو اور ترقی والوں کو دیکھ کر جو افسوس کرتا ہے نا، یہ افسوس کچھ بھی نہیں ہے۔ کل کو قیامت میں جب یہ جنت میں جائے گا، اس کے درجے کو دیکھ کر دوسرے لوگ جو افسوس کریں گے نا، وہ بہت بڑا افسوس ہوگا، یار یہ تو کہیں سے کہیں پہنچ گیا نا، اپنے تو پھنس گئے۔ دنیا کی زندگی ہے کتنے سال کی، اور یہاں یہی تو بات ہے، ماننے کی تو بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے دنیا کی زندگی ختم ہے، فانی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی، اور اپنے کہتے کس نے دیکھی، جو ہے یہاں ہی کر لو نے۔ جب آدمی مرے گا تب خبر پڑے گی، سارا کھیل ماننے کا ہے۔ تو ابھی تک ہم نے اچھی طرح سے اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھائی نہیں ہے کہ اللہ کو جواب دینا ہے۔ میں ذرا بھی گڑبڑ کروں گا تو نہیں چلے گا۔ سب چیزوں کا ایک سوال ہے، مال کے دو سوال ہیں، کماؤ بھی کیسے اور خرچ بھی کیسے کرو، دونوں بتانا پڑے گا۔ کمانا بھی کیسے وہ بھی بتانا پڑے گا، اور خرچ کیسے کر کے آئے وہ بھی بتانا پڑے گا اللہ کے یہاں۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، کچھ بھی کرنے سے پہلے پوچھیں بھائی ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اس طریقے کے نفع پہ پیسے پھراتے ہیں اور وہ گھر کے اندر کھلا سود لے کے آ رہے ہیں۔ اور بھی بہت ساری شکلیں ہیں کہ لوگوں کو دے دیا، لے میرے کو نفع دئیے اور میرے کو اتنے ٹکا دئیے۔ بھائی بھاگیداری ہمیشہ نفع اور نقصان دونوں چیزوں کی ہوتی ہے، خالی نفع کی بھاگیداری کو تو بیاج کہتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کام کاج کو بڑھانے کے لیے بینک اور پیڑیوں سے لون لے رکھا ہے، اس کا انٹرسٹ بھر رہے ہیں۔ بھائی ایسا دھندا بڑھا کے کوئی فائدہ نہیں جس میں اللہ سے جنگ کرنی پڑ جائے۔ ہم دنیا اچھا کتنے لوگ بیٹھے ہیں، وہ کیا ہوا اگر میڈیکلیم لے رہے ہیں، اور کیوں لے رہے بھائی؟ کبھی بیمار پڑ گئے تو، اور میں اللہ سے یہ گمان رکھوں کہ میں بیماری نہ پڑوں تو۔ چلو گاڑی اور یہ بیمہ تو گورنمنٹ نے زبردستی ایک حکومت کی طرف سے تھپا لگا رکھا ہے کہ لینا ہی پڑے گا، تو مجبوری کے درجے میں کہا، اگر اس میں بھی چھوٹ ہو کہ آپشن ہو کہ لو نے نہ لو تو نہیں لینے کا۔ انشورنس کیا لوگ سمجھتے ہیں دیکھو کمپنی لاتی کہاں سے، کوئی نہیں تحقیق کرتا۔ ایک آسان لفظوں میں سمجھو 100 آدمیوں نے گاڑی کا بیمہ لیا 1,000 روپے کا، اب اس کے پاس پیسے جمع ہو گئے، اب 100 میں سے 2 کا ایکسیڈنٹ ہوا، باقی کے 98 تو سلامت رہے، تو وہ ان کے اٹھا کے اس کو دے دے گی، باقی کے گھر لے جائے گی۔ لیکن آدمی ان چیزوں کے اندر پڑھتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے، جو آیا جہاں سے آیا اپنا فائدہ ہوتا ہے نا، بڑی حقیقت میں فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل کریں، سادگی کا ہے۔ آج کل نا دکھلاوے کا بہت دور ہے، سچی دیکھ کے بہت افسوس ہوتا ہے۔ 15,000 پگار نے ایکسس نوی اٹھا کے لیا ہے، کیا ہوا تھا کہ 8,000 کا ہفتہ، تو پھر کھائے گا کیا، بھرے گا کیا؟ اور جہاں تک تیرے ہفتے پورے ہوں گے کہ 1 لاکھ کی گاڑی 50 کی ہو جائے گی، تو 25-30 ہزار 40 ہزار میں جونی نہیں لا سکتا بھائی، لا سکتا ہے آدمی، لیکن کوئی کیا ہوا اس میں؟ لوگوں کو یہ ساری چیزیں لے ڈوبتی ہے، آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یار، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھائی قرض سے بچو، یہ دن کی ذلت اور رات کا غم ہے، تو یہ بھی ایک جات کی ادھاری جو ہی ہے۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، سود حرام ہے اور اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے۔ تجارت حلال ہے، اس کے اندر برکتیں ہیں، اس لیے تجارت کریں، اللہ نے چاہا تو جو نفع ملنا ہے وہاں سے مل جائے گا۔ ایکٹیو بنے، ادھر ادھر دوسری چیزوں کو بہانے نہ بنائیں کہ ماحول اچھا نہیں ہے، نہ اپنوں کو تو کوئی نوکری نہیں دیتا، نہ دھندا وندہ، سب روزی اللہ کے ذمے، کسی کے باپ کے بند کرنے سے بننی ہوگی۔ یہ بات بھی ہم اچھی طرح اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں، میرے اور آپ کے مقدر کی روزی اللہ کے قبضے میں ہے، دنیا کی ساری طاقت لگ جاوے تو بھی اس کو بند نہیں کر سکتی، اور سب دینے پہ آ جاوے، اللہ نے نہیں لکھا تو کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کمانے میں حلال اختیار کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ اس وقت تک مر نہیں سکتے جب تک کہ اپنے مقدر کی روزی تم تک نہ پہنچ جائے۔ جو حلال ہے وہ آگے رہے گی، چاہے تم سیدھے رستے سے کماؤ کہ الٹے رستے سے کماؤ۔ اور دنیا میں امتحان اسی بات کا ہے کہ ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ میں نے تم کو سیدھا راستہ بتا دیا، حلال بھی اور حرام بھی، اب تم جاتے کہاں ہو اسی پہ تمہاری آخرت کا دار و مدار ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور سود اور اس قسم کی حرام کمائیوں سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے، اور حلال اور برکت والی اور عافیت والی کمائیاں ہم سب کو نصیب فرمائے۔